یہاں بیٹھ کر لیلۃ القدر مل بھی گئی تو حجابوں میں ملے گی. ان کو کھولو، اوپر جاؤ، کم سے کم پردے ہوتے اٹھتے چلے جائیں گے. اور جب اس کو جاری کر دیا، اس کے ذریعے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ بے نقاب نکلا تھا، جہاں وہ بغیر حجاب کے نکلا تھا، وہاں پہنچو. وہ لیلۃ القدر ہوگی. لیلا سے ملاقات اور حجاب میں ہو تف ہے. آؤ ایسی لیلۃ القدر منائیں جس میں نہ تمہارے دل پر حجاب ہو، نہ اس کے حسن پر کوئی حجاب رہے. ایسی لیلۃ القدر گوہر شاہی سکھاتے ہیں. یہ تو درست ہے کہ اعتکاف لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھونڈا کیسے جائے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی یہ ہاسپٹل ہے تو یہاں ہاسپٹل کیوں ہوتا ہے؟ علاج کیا جائے. تو بھی علاج بھی تو پتا ہوگا نا آپ کو کہ علاج کیسے ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی آپریشن کرانا ہے تو آپریشن ہوگا، اس کے ذریعے علاج ہوگا. یا آپ کو کوئی میڈیسن دینی ہے تو میڈیسن لکھ کے دیں گے، اس کے ذریعے آپ کا علاج ہوگا. اسی طریقے سے اعتکاف جب آپ کرتے ہیں تو اعتکاف میں شب قدر آپ ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے. اس کے لیے تو آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں یکسو ہونے کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں. تو یکسو گھر پر بھی ہو سکتے ہیں. وہ گھر والوں کو بھیج دیں ان کے میکے میں، اندر باہر سے تالا لگا کے گھر پہ بیٹھ جائیں، کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو. پھر اعتکاف کیا ہے؟ یہ جو اعتکاف تھا نا اور یہ جو تراویحاں تھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کرام کو سکھائی تھی. خاص صحابہ کرام کو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو باجماعت تراویحاں جو ہیں عام طور پر نہیں پڑھا. بعد میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، اب جو تراویح باجماعت مسجد میں ہوتی ہیں یہ حضور کے عمل سے ثابت نہیں ہے. ان کو مستقل 20 رکعت تراویح باجماعت جو مسجد میں ادا کرنے کا جو حکم نامہ جاری کیا تھا وہ عمر بن خطاب نے کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر زور دیا کہ بھئی تم تراویح ہر حال میں پڑھو. کہیں نہیں ہے. میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، ڈھونڈ لیں آپ. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 8 رکعت پڑھائی ہیں، کبھی 12، کبھی 16، کبھی 20، تاکہ اس کو کوئی معمول نہ بنا لے. یہی بات اعتکاف کے لیے تھی. چند لوگوں کو دیکھا صحابہ کرام کو، تو باقی نے سب نے کاپی کرنا شروع کر دیا، نقالیہ زندیق ہو گئے. اب اگر آپ تراویح اور اعتکاف کی نقل کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ بھائی میں تو آپ کو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا. جا کے کسی بھی حدیث کے دفتر کھنگال کے دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تراویح کا معمول نہیں بنایا. آپ اپنے گھر پر پڑھ سکتے ہیں، مرضی ہے آپ کی. نہ بھی پڑھیں تو بھی خیر ہے. تو یہ تو نقل کی، باقی سب نے تراویح پڑھنا شروع کر دی، اعتکاف کرنا شروع کر دیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف اپنی مسجد میں کرایا، تو اعتکاف جو کرایا تو اس اعتکاف میں کیا کیا حضور نے؟ وہ کیا یہ کہ جیسے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطنی شریعت کی تعلیم دی. تو ان کو مسجد کے کونے میں بٹھا کے چاروں طرف سے اس کو کپڑے لگا کے بند کر دیا ہیں، اور کہا کہ تم لطیفہ نفس کا مراقبہ لگاؤ. تو وہ مراقبے میں ان کا لطیفہ نفس چلا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لطیفہ نفس کو
اپنے لطیفہ نفس کے ساتھ صحبت میں رکھتے اور باطنی مقامات پر گھماتے پھراتے. مولا علی معتکف ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضور ان کو لطیفہ قلب کے مراقبے میں لے جاتے, کسی کو لطیفہ روح کے مراقبے میں لے جاتے. اب ان کے یہ سیارے اوپر گھوم رہے ہیں, تجلیاں دیکھ رہے ہیں. کسی کو لطیفہ اخفا کا مراقبہ, وہ عالم وحدت کے پردے تک پہنچ گیا, وہ وہاں دیکھ رہا ہے کہ کہیں لائٹیں آئیں تو پتہ چلے لیلۃ القدر ہے یا نہیں. کوئی لطیفہ قلب کے ذریعے عالم ملکوت دیکھ رہا ہے ادھر ادھر کہ کہیں وہی کوئی لائٹیں وائٹیں نظر آئیں تو پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے. اب یہ سب کے سیارے, جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پر تو. کسی کا لطیفہ قلب نکلا ہوا ہے, مٹر گشت عالم ملکوت میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے. جیسے ہی کوئی تجلیات پڑی ہیں وہاں سے, قلب اس کی زد میں آ گیا اور تجھے لیلۃ القدر مل گئی. قلب اس کی زد میں آ گیا اور تجھے لیلۃ القدر مل گئی. کسی کا لطیفہ روح بیت المعمور پر, اب وہاں زیادہ چانسز ہیں معلومات ہونے کے وہی ہو کیا رہا ہے, کیونکہ بیت المعمور پر سارے انبیاء کی ارواح جو ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں روزانہ. تو جب تیری بھی روح بیت المعمور پہنچ جائے گی تجھے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. وہ شب قدر تجھے جیسے ہی تجھے پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے, جھمگھٹا لگا ہوا ہے یہاں تو ہیں, کوئی سواری آ رہی ہے, کوئی ذات آ رہی ہے جس نے ان تمام مقامات سے گزر کے جانا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سرکار جب تشریف لاتے ہیں نا کوٹری شریف سے کراچی, تو غفور بھائی کیا کرتے کہ وہ ہائی وے پر جا کے پہلے سے بیٹھ جاتے. کراچی شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کے وہ جو سپر ہائی وے تھا وہاں گاڑی کھڑی کر کے بیٹھ جاتے, اور پھر سرکار جو ہے وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا ابھی تو آستانے میں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا, جو آستانے پر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار کب آئیں گے, لیکن یہ ہائی وے پہ چلا گیا, وہاں آنے سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ سرکار آ رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح پتنی کون سی مسجد میں کون سے گھر میں وہ ذات جائے گی دنیا میں آ کے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تیرے اندر کے سیٹلائٹ نکل کے ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے, جہاں سے گزرنا ہے ان کو, تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے. تو عالم ملکوت میں چلا گیا اپنے لطیفہ قلب کے ذریعے, کوئی عالم جبروت میں چلا گیا, کوئی عالم وحدت میں چلا گیا, کوئی عنکبوت میں چلا گیا, کوئی لاہوت میں چلا گیا, کوئی ہاہوت میں چلا گیا, کوئی عالم وحدت تک پہنچ گیا. سب اپنی اپنی بساط کے مطابق سپر ہائی وے پر قطار در قطار پہنچ گئے. یہ اعتکاف ہے. اب تو تیرا مراقبے نہیں لگے گا تو وہاں پر ایسی مکھیاں مارے گا نا اعتکاف میں بیٹھ کے. تو اعتکاف کیا ہے؟ معتکف ہونے سے مراد مراقبے میں جانا ہے. بس جو بھی تیرا لطیفہ تیار ہو گیا ہے, صرف قلب نہیں, ہاں اگر تیرا قلب تیار ہو گیا ہے ہاں تو قلب کے ذریعے پہنچ جا ملکوت تک, اور اگر تیری روح تیار ہو گئی ہے تو روح کے ذریعے چلا جا. ہاں اگر تیرا انا تیار ہو گیا ہے تو اس کے ذریعے وہاں چلا جا, اور اگر تیری یاری دوستی ہو گئی ہے حضور سے تو مقام محمود تک چلا جا, کیونکہ وہاں سے تو گزر ہوگا, انٹری پوائنٹ ہے نا, وہاں سے تو حضور کا گزر ہوگا نا. حضور تشریف جب وہ ذات جائے گی تو ہو تو قدم قدم پر مورچے ہیں, تو کسی بھی مورچے تک پہنچ جا. ہاں ایک بات ہے, وہ کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلتی ہے روح, آیا نا قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح, تو جب وہ ملائکہ اور وہ روح جب نیچے آتے ہیں تو جیسے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کا جو تب و تاب ہے, اس وقت جو ان کا یعنی جو جلال و جمال ہے وہ حشر انگیز ہے, فتنہ پرور ہے. اس وقت جو ان کا حسن ہے, ہائے ہائے ہائے,
تازہ تازہ بیوٹی پارلر سے نکلے ہیں، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. تو وہاں سے تو میک اپ کر کے نکلے ہیں، ابھی وہ سواری وہاں سے تو نکلی ہے نا. ہاں، اب کیا ہوگا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. جب آپ اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو آپ ننگے گھومتے ہیں، مرضی آپ کی. اگر اس وقت بھی اگر آپ جیکٹ ویکٹ پہن کے گھومیں تو کوئی کچھ بھی بولے، آپ کو کیا پرواہ، آپ گھومیں. لیکن اگر آپ بیڈ روم میں اپنے ننگے بھی گھومیں یا کم سے کم لباس پہنے تو یہ آپ کا معمول ہے، اور آدمی کرتا ہے، یہ ہے نا. پھر بیڈ روم سے جب وہ باہر نکل کے لیونگ روم میں جاتا ہے تو پھر کوئی پاجامہ وغیرہ، کوئی دھوتی وغیرہ باندھ لیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ ذات وہاں سے نکلتی ہے، جب وہ ذات وہاں سے نکلتی ہے، تو اب وہ نکلی ہے ذات وہاں سے، اب آگے جو ہے آیا ہے عالم وحدت. وہاں مقام محمدی ہے، مقام محمود ہے، وہاں ان کے حشر سامانیاں کچھ اور ہیں، وہاں ان کے جلوے کچھ اور ہیں، وہاں ان کا حسن کسی اور ہی جدت و شدت کا ہے، حسن کی کوئی اور ہی جہت ہے. اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھیں گے اب پردے ڈلنا شروع ہوں گے، کیونکہ جو تاب عالم وحدت کی مخلوق کو تھی، ہو سکتا ہے جبروتیوں کو وہ راس نہ آئے، جل کے خاکستر ہو جائیں، جل کر خاکستر ہو جائیں، پھر آگے آئیں، ملکوت کی طرف آ گئے. اب اس سے بھی کم اظہار ہوگا جلووں کا، اس کے بعد پھر اور آگے آئیں، زمین پر پہنچتے پہنچتے 70,000 پردوں میں وہ ذات آئے گی. یہاں بیٹھ کر لیلۃ القدر مل بھی گئی تو حجابوں میں ملے گی. ان کو کھولو، اوپر جاؤ، کم سے کم پردے ہوتے اٹھتے چلے جائیں گے. اور جب اس کو جاری کر دیا، اس کے ذریعے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ بے نقاب نکلا تھا، جہاں وہ بغیر حجاب کے نکلا تھا، وہاں پہنچو. وہ لیلۃ القدر ہوگی. لیلا سے ملاقات اور حجاب میں ہو تف ہے. آؤ ایسی لیلۃ القدر منائیں جس میں نہ تمہارے دل پر حجاب ہو، نہ اس کے حسن پر کوئی حجاب رہے. ایسی لیلۃ القدر گوہر شاہی سکھاتے ہیں. اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 10 دن تک ہٹاؤ سب کچھ. ہم تو وہاں جا کے ڈھونڈا، بھائی یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ مسجد میں بیٹھ کے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہاں آئے گی کہ لیلۃ القدر؟ لوگ کہتے جی مسجد میں، ابے مسجد میں نہیں آتی لیلۃ القدر. اگر ان کو مسجد کا ایڈریس معلوم ہے تو تیرے گھر کا بھی معلوم ہے. اچھا، مولویوں سے کوئی پوچھے جا کے کہ یار تم جو مسجد میں بلا رہے ہو تو یہ بتاؤ کسی کوئی نظام ہے تمہارا، تم نے تمام مسجدوں کے ایڈریس اللہ کو بھیج دیے ہیں، تو میرے گھر کا بھی ایڈریس ڈال دینا اگلے مرتبہ. نہیں، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کہاں بیٹھنا ضروری ہے؟ اس راستے پر جہاں سے وہ گزرتے ہیں. جو ابھی شروع میں ہیں، جن کے لطائف ابھی شروع ہو رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا. یہ جو محفل جہاں بیٹھی ہیں آپ، یہ راستہ انہی کا ہے. یہ انہی کا راستہ ہے. یہ ایسا راستہ ہے جس میں بغیر اعتکاف کے آپ اعتکاف میں ہیں. یہ ایسا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے بغیر اعتکاف کے آپ اعتکاف میں ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے اس کے راستے میں کھڑے ہیں. کیونکہ جس سے مخاطب ہیں یا وہ آپ سے مخاطب ہے وہ وہاں ہے، تو آپ بھی وہاں ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو غم نہ کریں کہ آپ نئے ہیں یا دور ہیں. رب دوری اور نزدیکی سے ماورا ہے. رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور لیلۃ القدر کو جو ڈھونڈا جاتا ہے وہ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ اعتکاف جو آج لوگ کرتے ہیں وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، اللہ اللہ۔ ان تین کاموں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ڈھونڈی جا رہی ہے؟ یہ تین کام تو آپ رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں، بغیر اعتکاف کے بھی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں؟ بغیر اعتکاف کے بھی نوافل پڑھتے ہو کہ نہیں؟ وہی اعتکاف میں کر رہے ہو جو تم اعتکاف کے بغیر کرتے ہو، تو لیلۃ القدر ڈھونڈنا کیا ہے پھر یہ لیلۃ القدر ڈھونڈنا کیا ہوا؟ ابے لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے تو ان کے راستے میں جا کے بیٹھو، جیسے غفور بیٹھتا تھا سپر ہائی وے پہ جا کے، اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن سپر ہائی وے پہ جانا تو آسان تھا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ یہ سپر ہائی وے وہ ہے جس پر بندہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے، لے جانے والے لے جاتے ہیں۔ بس جس دن میں یہ کہوں کہ یار اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سرکار کا تصور کر لو، تو پھر سمجھ جانا۔ ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا۔ پتہ نہیں کیا یار، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کو نازل تھوڑی کیا ہے لیلۃ القدر میں، کسی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نیچے بھیجا، فی لیلۃ القدر، وہ طاقت والی رات، طاقت اسی کو کہا گیا ہے، صاحب قدر۔ طاقتور یعنی طاقت، قدر کا مطلب ہے پاور۔ تو وہ جو نیچے جس کو بھیجا ہے وہ ہے صاحب القدر، صاحب القدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے انہیں نیچے بھیجا ہے لیلۃ القدر۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا شے، تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ تو روح ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو روح ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ جب وہ کسی وجود میں آئے گی، سورج چاند حجر اسود پہ تصویریں آئیں گی اس کی، پھر تمہیں پتہ چلے گا اچھا یہ ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی ڈسکرپشن اللہ نے کہا کہ نہیں وہ تو بیکار ہے بتانا، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس کی تو ڈسکرائب اللہ نے اس کو کیا ہی نہیں۔ یعنی کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں یہ بتا دیا پھر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف کا مطلب ہے عربی زبان میں 1000۔ 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ اب سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 10 سال میں کتنے مہینے ہوں گے؟ 120۔ 10 سال میں 120 مہینے ہو گئے، اور 100 سال میں 1200۔ 100 سال میں 1200، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب یعنی 1000 مہینے اگر ہوں تو آپ یوں کہہ لیں 95 96 ایئرس، تو اللہ نے یہ تمہاری زندگی کا تخمینہ لگایا ہے، ایسے ہی فگر نہیں دیا ہے 1000 مہینے کا۔ تو اس کا مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمہاری پوری زندگی میں ایک دفعہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو تمہارے مزے آ جائیں گے۔ ایک دفعہ اس کی نسبت جڑ جائے، ایک لمحہ اس کی صحبت کا اگر مل گیا اس لیلۃ القدر میں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔
جو 1000 مہینے کہا ہے یہ تخمینہ لگایا ہے تمہاری زندگی کا، تخمینہ لگایا ہے. دیکھ لو آپ کتنے مہینے، جو میں نے ابھی حساب لگایا ہے نا، 10 سال میں 120 مہینے، ٹھیک ہے نا، 100 سال میں 1200 مہینے ہوں گے، تو اب یہ 200 مہینے نکال دو، تو عام لوگوں کی عمر اسی کے آگے پیچھے ہوتی ہے. 95 کہہ لو، 96، 94، 95 اتنی ایج ہوگی، ہے نا. ہاں، تو فرمایا کہ تمہاری پوری زندگی میں، تمہاری پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کا ایک لمحہ ایک طرف، ساری زندگی کی عبادتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی ایک لمحے کی صحبت کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، نیچے آتے ہیں اس کے ملائکہ والروح، اور وہ روح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے امر کے ساتھ آ رہے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر، اور اس وقت تک، اب یہ سرکار کے الفاظ ہیں، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان جاگ نہیں جاتا. انہوں نے کہا جی ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک اس کا سایہ رہے گا جب تک تمہارے اندر سویرا نہیں ہو جاتا، جب تک تمہارے اندر سے اندھیرا غائب نہ ہو جائے، جب تک تمہارے اندر سورج طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی رحمت برستی رہے گی. وہی الفاظ ہیں، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے. ہی حتی مطلع الفجر، جب تلک تیرے اندر سورج طلوع نہ ہو جائے اس کی رحمت رہے گی تیرے ساتھ. بس اب ساری باتیں ایک دن میں تو نہیں کہنے والی نا، تھوڑا تھوڑا بیان کرے. بھائی اگر ڈھونڈنا ہے نا، تو بھائی ان باطنی مقامات پر ڈھونڈو نا لیلۃ القدر کو، کہ یار چلو ہم کو تو نہیں پتا، بیت المعمور پہ تو سارے مرسلین ہوتے ہیں، ادھر سے تو پتہ چلی جائے گا، ادھر چلتے ہیں. ملکوت میں جائیں وہاں ڈھونڈتے ہیں، وہاں تیاری کر رہے ہوں گے. اگر لیلۃ القدر ہوگی تو وہاں تو تیاریاں ہو رہی ہوں گی. ہم اگر وہاں جائیں گے تو وہاں سے پتہ چل جائے گا ہمیں. جن کی اور پہنچ آگے تلک ہے، مقام محمود تک ہے، ارے ادھر چلتے ہیں، حضور کو تو اس وقت پتہ ہوگا، ہیں مقام محمود پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ان کی کسی کی پہنچ اگر عالم عادیت تک ہے ہیں تو وہاں چلتے ہیں، وہاں سے تو بالکل تازہ تازہ حسن دیکھیں گے. تو یہ اتنے سارے مقامات ہیں. 10 دن بیوی بچوں کو چھوڑ کے الگ جو ہے مسجد میں کونے میں پڑے ہوئے ہو، سڑ رہے ہو گندی لاش کی طرح، اور پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کہ شب قدر کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے. ایسے ہی بس بیٹھے ہوئے ہو، گاؤ تکیہ لگا کر کے پاد رہے ہو، پوری مسجد کو گندا کر رہے ہو. ابے پتا تو کر لو پہلے اعتکاف ہوتا کیا ہے. لوگوں نے تو شہر بنا دیے اعتکاف کے، اعتکاف سٹی. ابے بھائی بتاؤ تو صحیح کیسے ڈھونڈ رہے ہو تم لیلۃ القدر کو. نہیں سوال پیدا ہوتا ہے نا، ذہن میں آتی ہے بات، ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا یہ جو تھے ابراہیم بن ادم جو تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ اپنے محل میں سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا، بھائی اس کا وقت آ گیا جاؤ. تو خضر علیہ السلام جو ہے ان کے محل کی چادر کے اوپر جو ہے نا وہ چہل قدمی کرنے لگے، ڈسٹرب کرنے کے لیے ان کو. تو انہوں نے بادشاہ سلامت کو تو نہیں پتا کہ اوپر خضر کھڑا ہوا ہے. تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ میری کمرے کی چھت پر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا جو ہے نا وہ بیل کھو گیا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابے بیل تیرا کھو گیا ہے، یہ کوئی جگہ ہے ڈھونڈنے کی؟ چھت کے اوپر تو چل رہا ہے ادھر ادھر، کہہ رہا ہے بیل ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کوئی جگہ ہے بیل کو ڈھونڈنے کی؟ تو خضر جواب دیتے ہیں کہ اچھا تو بھی تو نرم بستروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ کوئی جگہ ہے اللہ کو ڈھونڈنے کی؟ تو اب ہم بھی یہ کہیں اور تو چاروں طرف سے کپڑا لگا کر کے یہیں بیٹھا ہوا ہے اور تو لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا ہے، جیسے تیری مسجد میں آئے گی لیلۃ القدر. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی تو بتایا ہوگا نا. ڈھونڈنے کا کہہ دیا، طریقہ نہیں بتایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم کو نہیں پتا، کیوں نہیں پتا تمہیں؟
کیونکہ جن لوگوں نے تراویح اور اعتکاف کی نقل کی ان صحابہ اکرام کی جن کو حضور نے لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا طریقہ بتایا تھا، وہ صرف دیکھ کر کے خود نقل کرنے لگ گئے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ یہی اعتکاف ہے، اور بس بیٹھ جاؤ بس ڈھونڈ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف سب کے لیے نہیں تھا، یہ ان کے لیے تھا جن کے اندر منور ہو چکے تھے، جن کے دلوں کو، روحوں کو، لطیفہ انا، خفی، اخفا کو حضور اپنے ساتھ ان مقامات پر لے جاتے اور استقبال کے لیے جاتے کہ آ جاؤ جو آ رہا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان چیزوں کو ان مقامات پر لے جانا، یہ ہے لیلۃ القدر کا ڈھونڈنا۔ آج پہلا دن ہے، پہلی تاخرات ہے، آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈھونڈنا کیسے ہے۔ اب 23 کو تھوڑی سی ٹرائی ماریں گے ڈھونڈنے کی۔ چلو اب آنکھیں بند کر لیں، پورے سینے پر لفظ محمد کا تصور کریں، ٹھیک ہے؟ اور بڑی توجہ کے ساتھ تصور کریں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کی کوئی مخلوق نکلے اور اوپر سیر کے لیے جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محفل ہم لے گئے بیت المعمور، اور وہاں سے انہوں نے کہا جی ابھی تو آرائش جمال میں مصروف ہے، آج کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو آرائش جمال میں مصروف ہے، آج کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور پھر واللہ دوران آرائش جو چہرہ ہے وہ یوں کر کے دکھایا، مرحبا مرحبا دوران آرائش تو یہ جو آخر میں ذکر کی محفل ہم کہتے ہیں، اس میں اپنی شرکت ضرور بنائیں، یہ مغز ہے۔ آج جو ہم وہاں گئے اس کی سب کو مبارکباد ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا تو اب وہاں کی جو مخلوق ہے اسے شناسائی ہو گئی ہے کہ بھئی یہ ڈھونڈنے آئے تھے، تو اب ایک رات اور چلے جائیں گے تو پھر ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر جب بھی وہ موقع ہوگا تو وہ اطلاع دے دیں گے کہ بھئی تم لوگ ڈھونڈنے آئے تھے نا، یہ رات آنے والی ہے کل۔ Bringing light, love, and peace in your life.